Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے رکن مولانا سید بندگی بادشاہ قادری نے سعودی عرب میں مناسک حج کی ادائیگی کے دوران عازمین کو مشکلات پیش آنے کی اطلاع پر قونصل جنرل محمد شاہد عالم سے رابطہ کرتے ہوئے عازمین کے مسائل کو حل کروایا۔ وزارت برائے اقلیتی امور اور مرکزی حج کمیٹی حج 2024 کے انتظامات کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ حاجیوں کو ان گنت مسائل کا سامنا رہے گا، یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تلنگانہ سمیت ہندوستان کی کئی ریاستوں کے حجاج سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ حجاج کو مینا جانے کے لیے گھنٹوں بس کا انتظار کرنا پڑا، حتیٰ کہ ان کی نماز تک چھوٹ گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ عمارت نمبر 466 کے حجاج نماز فجر سے پہلے مینا پہنچے، جو کہ مرکزی حج کمیٹی اور حج مشن آف انڈیا کے ناقص انتظامات کو واضح کرتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ایک حاجی کی بس میں گرمی کی وجہ سے دم گھٹنے سے موت ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ابتدائی طبی امداد کے لیے انہیں فٹ پاتھ پر لٹایا گیا، ڈاکٹر یا طبی عملہ دستیاب نہیں تھا۔ حاجیوں کے ایک گروہ نے ان کی جان بچانے کے لیے CPR کیا، طبی عملے یا پھر ایمبولینس کے پہنچنے تک وہ انتقال کر گئے۔ ریاستی وقف بورڈ کے رکن مولانا سید بندگی بادشاہ قادری نے سعودی عرب میں عازمین کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں سنا تو وہ فوراً حرکت میں آ گئے۔ وقف بورڈ کے رکن ہونے کے باوجود انہوں نے حج کمیٹی کے عہدیدار کی طرح ذمہ داری سنبھالی اور قونصل جنرل محمد شاہد عالم سے رابطہ کرتے ہوئے عازمین کو درپیش مسائل سے واقف کروایا۔ قونصل جنرل شاہد عالم نے بتایا کہ تمام عازمین مینا کی طرف رواں دواں ہیں اور ان کو درپیش مسئلے کی یکسوئی کے انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 1 گھنٹے میں سارے عازمین مینا پہنچ جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ عازمین کو مینا لے جانے کے بعد چند بس آپریٹرز نے انہیں واپس عزیزیہ کی رہائش گاہ لا کر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مینا میں قیام کے لیے خیمے ہی دستیاب نہیں تھے۔ تقریباً 800 تا 900 عازمین کئی گھنٹوں تک عزیزیہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین خسرو پاشا افضل بیابانی، جو کہ حجاج کی روانگی کے موقع پر حج ہاؤس میں بمشکل 4 تا 5 دفعہ نظر آئے تھے، وہ بھی عازمین کو مشکلات پیش آنے کا علم ہونے پر حرکت میں آئے اور عازمین کو درپیش مسئلے کی یکسوئی کے لیے لگاتار کوششیں کرتے رہے۔ عازمین حج کو مشکلات پیش آنے کی شکایتیں لے کر رشتہ دار حج ہاؤس کے دفتر واقع نامپلی پہنچے۔ ایک حاجی کے عزیزیہ میں انتقال پر رشتہ داروں نے حج ہاؤس نامپلی پر احتجاج درج کروایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہوٹلوں میں بنیادی انتظامات ناکافی ہیں اور سعودی عرب میں جاری گرمی کی لہر معمر عازمین کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کی جانب سے بھیجے گئے حکام بھی مناسب طبی امداد فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ قونصل جنرل محمد شاہد عالم اور دیگر عہدیداروں کا تو دعویٰ ہے کہ عازمین خیریت و عافیت سے مینا پہنچ گئے ہیں، ان کے مسائل حل کر دیے گئے ہیں، لیکن سینٹرل حج کمیٹی، حج مشن اور تلنگانہ حج کمیٹی کے عہدیداروں کی جانب سے برتی گئی کوتاہیوں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ مہینوں سے حج کی تیاری میں جٹی مرکزی اور ریاستی حج کمیٹی عازمین کو وقت پر مینا بھی نہیں پہنچا سکی اور نہ ہی انہیں مینا میں رہائش کی سہولت مہیا کر پائی۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے صدر نشین خسرو پاشا افضل بیابانی شاید من چاہا عہدہ نہ ملنے سے حکومت سے ناراض ہیں اور شاید اسی ناراضگی کے چلتے انہوں نے اتنے ناقص انتظامات کیے، نہ صرف عازمین بلکہ ان کے رشتہ داروں کو بھی پریشان کر دیا۔ حج کمیٹی کے اسسٹنٹ CEO عرفان شریف نے حاجی کے انتقال کر جانے اور عازمین کو پیش آنے والے مشکلات کی تصدیق کرتے ہوئے دیگر تفصیلات بتائی ہیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ آج حجاج کرام
عزیزیہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے. کل رات سے ہوئے تھے 7 تاریخ کی مغرب سے. ٹرانسپورٹیشن کا تھوڑا پرابلم آیا تھا. بہت سارے حجاج کرام کو عشاء کے بعد بسس لا کے لگاتے بولے پھر وہ فجر تک ہو گیا. پھر بعد میں 10-11 بجے تک بھی نہیں لے کے آئے. یہ صبح میں ہم کو نوٹس ملی رات میں 4 بجے رات سے یہ کمپلینٹس آنا شروع ہوئے کہ بھائی 7 ذی الحجہ کے مغرب کے بعد 8 ذی الحجہ لگ گئے اور ہم کو عشاء کے بعد تیار رہ کے رہو بولے تھے. لیکن مولم صاحب جو ہے نا بسس نہیں لے کے آئے ٹائم کے اوپر. اس کی جیسا بھی ہم کو یہ نوٹس ملی ہم امیڈیٹ جو ہے نا قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ سے بات کرے اور وہاں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. الحمدللہ ابھی اس وقت تاخیر سے پہنچے ہیں مینا کو, کیونکہ ظہر میں پہنچنا تھا حجاج کرام کو 8 تاریخ کی ذی الحجہ کے ظہر تک وہ مینا میں پہنچنے کا تھا. لیکن ظہر تک نہیں پہنچے بلکہ عشاء کے مغرب اور عشاء کے درمیان میں پہنچے اور کچھ لوگ عشاء کے بعد میں بھی پہنچنے والے ہیں. ابھی ہمارے کو اطلاع ملی ہے عزیزیہ میں کہ بھائی تمام حجاج کرام جو ہے نا مینا پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. کل جو ہے نا عرفات کا دن ہے, وہ انشاءاللہ بس کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے عرفات کو روانہ ہوئیں گے. میں حجاج کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صبر اور تحمل کے دامن میں رہے, کیونکہ وہاں پہ دھوپ زیادہ ہے. اسی دوران وہاں پہ دھوپ زیادہ ہے اور وحشت بھی زیادہ ہے. حاجی صاحب کو جو ہے نا ٹینٹ میں جو ہے نا جگہ بھی نہیں مل رہی. ابھی ایک کمپلینٹ آیا تھا بلڈنگ نمبر 466 سے کہ بھئی حجاج کرام کو پہلے تو عزیزیہ سے مینا کو لے جانے کے لیے دشواری ہوئی, اور جب ہم مینا میں پہنچے تو ہمارے کو وہاں پر بھی ٹینٹ نہیں مل رہا. اور وہاں پہ جو پرابلم آ رہا ہے, اصل پرابلم جو ہے نا نوسک ایپ جو آیا ہے, نوسک کارڈ, وہ کارڈ کے اندر ایک الگ نمبر ہے. جب ہم مینا کے کیمپ کے اندر گئے تو اس کے اندر الگ نمبر ہے, تو اندر آنے نہیں دے رہے. کسی کو اندر آئے تو پھر باہر جانے بھی نہیں دے رہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا اسٹینڈرڈ ہے مینا کے اندر, دشواری ہو رہی, اور بہت سارے ضعیف حاجی بھی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کونسلیٹ سے بات کریں, انڈین حج مشن سے بھی بات کریں, سفارت الہند سے, کہ بھئی یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو 466 کے جو حجاج کرام تھے ذرا تاخیر سے پہنچے ہیں, جبکہ ان کو ظہر تک پہنچنے کا تھا مینا کو. تو آج شام میں 9 ساڑھے 9 10 بجے تک انشاءاللہ پورے لوگ پہنچ جائیں گے. یہ 466 کے بلڈنگ میں جو ہے نا ایک محمد تاج الدین صاحب حاجی صاحب, جن کا جو کور نمبر ہے TSF 995-2-0, ان کے اہلیہ کے ساتھ حج کو گئے تھے. یہ شاستری پورم مہیلاردیو پلی راجندر نگر میں رہنے والے ہیں. ان کا جو ہے نا ہیٹ ویو کی وجہ سے سفیکیشن ہو کے بس کے اندر چڑھ گئے تھے. چڑھنے کے بعد میں میرے کو کیسا کہ ہو رہا, سانس چڑھ کے آ رہی, بلکہ جو ہے نا پھر نیچے اترے. اس کے بعد پھر ان کو CPR اٹینڈ کرے, حجاج کرام جو بھی تھے ان کو CPR بھی اٹینڈ کرے, لیکن انہوں انتقال ہو گیا ان کا. محمد تاج الدین جو حیدرآباد شاستری پورم مہیلاردیو پلی راجندر نگر کے رہنے والے ہیں. یہ ان کا نام ہے محمد تاج الدین, کور نمبر ہے 995-2-0. انشاءاللہ کل جو ہے نا صبح میں, آج رات سے ہی مینا سے جو ہے نا عرفات کا موومنٹ ہوئے گا. جو ٹرین ہے ٹرین سے جائیں گے, جو بس ہے بس سے جائیں گے. لیکن جو حجاج کرام کو مینا میں ٹینٹ نہیں ملا, انہوں خادم الحجاج کے ذریعے انڈین حج مشن آفس, جہاں پہ PO انڈین حج پلگرمز آفس جو ہے, وہاں پہ رجوع ہو, تاکہ ان کو جو ہے نا الاٹڈ کیمپ ملے اور مولم کے سروسز ملے اور خادم الحجاج کے بھی سروسز ملے. اسی کے ساتھ شکریہ. اللہ حافظ. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطا پور, حیدرآباد.